قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں۔ کنے دما دیاں؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ معتدل دین افراط و تفریط سے بچتا ہے، ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، نہ اس طرف جھکتا ہے نہ اس طرف بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ انسان کو جو خوبصورت تعلیمات دین اسلام نے دی ہیں ان کی بنیادی اور اہم خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، معتدل درمیانہ اور خوبصورت دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم درمیانی امت۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرف بعض اوقات بہت زیادہ جھکاؤ کر لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب ایک طرف جھکاؤ ہوگا کہ دوسری طرف سے صرف نظر ہو جائے گی، تو مبالغے سے بچنا، معتدل رہنا ہر کام میں بڑا ضروری۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر رزق میں وسعت عطا کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے وسائل عطا کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، معتدل طریقوں کے ساتھ اپنے اخراجات کا تعین۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کمانا ایک فن ہے، ذرائع آمدن بڑھا لینا ایک کمال ہے، اور مختلف کاروبار کرنا، سائیڈ بزنس کرنا یہ شاید کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن دانشور یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں، بڑے لوگ یہ کہ کمانے سے زیادہ مشکل فن بھی اسے لگانا۔ اصل فن یہ ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کا تعین کریں۔ 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں ضروریات، ایک بہت ضروری، ایک ضروری اور ایک غیر ضروری۔ بہت ضروری کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا۔ 2 وقت کا کھانا چاہیے، رہنے کو گھر چاہیے، انسان بیمار ہے تو اسے دوائی چاہیے، یہ بہت ضروری چیزیں، ان کے بغیر گزارا۔ اور کچھ چیزیں صرف ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری نہیں ہوتی۔ مثلا عید آ گئی تو نئے کپڑے چاہیے، کوئی شادی آ گئی تو نیا لباس چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے پر بہت ضروری نہیں ہوتا۔ جب تک انسان جوان ہوتا ہے تو یہ ضروری لگتا ہے، اور جب تھوڑے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ضروری محسوس کہنے تو بچیاں نے لیلا میرے نوے نے ابھی عید پہ ہی تو خریدے تھے، تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری
ایک غیر ضروری ہے بلا وجہ، یعنی کپڑوں کا ڈیزائن بدل گیا، یعنی کپڑے موجود ہیں، الماری بھری ہوئی ہے لیکن پہننے والے نہیں، کئی تقریبات پہ میں نے پہلے بھی پہن لی، تو یہ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری، یہ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، دنیا میں صرف ضروریات پوری، وہ جو اندر تمہارے جنون اٹھتا ہے کہ یہ خواہش بھی پوری ہونی چاہیے، یہ خواہش وہ جنت میں پوری ہوگی، تم کسی چیز کی طلب کرو گے وہ پہلے سے تمہارے لیے تیار ہوگی۔ لیکن یہاں تھوڑا سا معتدل، لیکن اسراف سے بچنا ہے، کنجوس نہیں ہونا، یعنی جہاں لگانے چاہیے وہاں بھی نہ لگانا، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، اس سے دین منع کرتا ہے۔ لیکن بلا وجہ کا اسراف کرنا، دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرف، اسراف نہ، فضول خرچی نہ کرو، یعنی آپ صرف پیسے ہی ضائع کر رہے تھے، آپ صرف پیسے ہی زیادہ لگا رہے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ تم مت سمجھنا کہ میں نے صرف پیسے ضائع کیے ہیں یہ کوئی بری بات ہی نہیں، فرمایا یہ جو تم نے پیسے ضائع کیے ہیں تو یہ تم نے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا، تم اپنے کریم رب کی رضا والا کام نہیں کر رہے، محض پیسہ ہی نہیں ضائع ہوا۔ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے کہ تمہیں فضول کاموں سے بچنا چاہیے، آپ کے پاس جتنا بھی ہے کیا حرج ہے، بڑی جگہ ہے لگانے والی، آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ کسی دین کے کام میں لگا لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ مال بھی تو اس وقت بھی اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نا ہوتا ہے ضائع بعض لوگوں کے پیسے، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ بھی سمجھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت عروج پہ تھے مالی طور، لیکن وہ پھر زوال پذیر ہو، کہیں نہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا کی، لیکن پھر وہ کیوں زوال پذیر ہوئے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بیکار بڑا لٹایا۔ بعد میں وہ شکوے کرتے ہیں میں نے فلانے کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کی مدد بھی، تو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے جناب کیوں کی آپ نے بلا وجہ، فلاں کی شادی پہ میں اتنے دے آیا، کیوں دے آئے آپ نے قدر ہی نہیں کی، اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ آپ کو ضرورت کی جگہ پہ لگانا چاہیے، خرچ اگر کرنا چاہیے تھا تو دیکھنا چاہیے تھا کسی مسکین یتیم ضرورت مند کی مدد کرتے، آپ نے بس وہ مجھے فلاں نے بلا لیا اور مجھے اس نے بڑا کہا اور مجھے چودھری مان لیا تو لہذا میں لٹا آیا، تو آپ کے اس رویے نے بے برکتی پیدا کر دی۔ یہ رویہ یعنی دیکھیے ایک حدیث کی روشنی میں اس سارے مفہوم کو سمجھیے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں، یعنی تمہارے پاس اتنا وسیع پانی موجود ہے کہ نہر ہی چل رہی ہے، تو وہاں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم پانی کو ضائع کرو، وہاں بھی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی حاصل کرو، ضیاء کی یہاں بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ جناب کمال ہو گئی، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، ہمارا احباب سے ملنا ہوتا ہے، لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ کھانے کی دعوتوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 10 کھانے، تو ہم ان سے کہتے ہیں میاں نہیں کھا سکتے، آپ نے ایک ہی کھانا پکا ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا، ایک روٹی کھانی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں کہ وہ ایک سالن صاف سا پک جائے تو وہ چل جاتا ہے گزارا بہترین، جب آپ کے پاس 10-15 قسم کے آپشن ہو تو بعض اوقات تو دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس پیسے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسعت رزق ہے، تو بھائی آپ اسراف نہیں کریں، بیکار خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، یہ عمل اتنا خطرناک ہے۔ آپ نے سارے پیسے بھی کما لیے ہیں تو پھر بھی اس کے آپ مالک نہیں، مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، بخاری میں موجود ہے رزق کے مسئلے میں، محض یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمایا کہاں سے تھا، کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا تعین ہے یہ بھی آپ دین کے مطابق کریں گے، آپ کو خرچ کرنے کی بابت بھی سوال ہوگا، تو اسراف نہیں کریں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بے جا ضائع کریں، کچھ بیچاروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو اسراف کر رہے ہو، اس اسراف سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور فرمانے لگے جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا نا، قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا رکھا جائے۔ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانے کی دین اجازت نہیں دیتا، اگرچہ آپ کے پاس جائز ہے،
آپ کا اپنا ہے، آپ مالک ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن کا کھانا ہی کم ہے، جتنی مرضی بھی پسندیدہ چیز اس کی ہو وہ معتدل طریقے سے کھاتا ہے، وہ کھا کھا کے بیمار تھوڑی ہو۔ تو فرمایا کہ دنیا میں جو جتنا زیادہ پیٹ بھرے گا صبح قیامت اتنا بھوکا رکھا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کھانے میں اسراف سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کھانے کا، بہت کھاتے ہیں، یعنی وہ ابھی ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے، صبح کا ناشتہ، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسی ٹیبل پر وہ ڈسکس شروع کر دیتے ہیں کہ دوپہر کو کیا پکا، اور وہیں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے رات ہی کہہ دیا تھا قصاب سے، اور میں نے بہترین سا گوشت اس کو کہہ دیا ہے۔ بھئی اور بھی غم ہے زمان، کھانے پینے کے لیے دنیا ایک چپاتی مل جائے، کوئی سادی سی گزارا ہو جائے گا، یہ کام نہیں ہے۔ ہر وقت یہ زبان کا ذائقہ ایسا ہے، آپ جس قدر زیادہ یہ لگا لیں گے لگ جائے گا۔ آپ ایک چیز کھائیں گے دوسری کی یہ طلب کرے گا، تیسری کی طلب کرے گا، اس کو تو آپ نے خود روکنا ہے، اس کی قناعت آپ نے کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم فرمانے لگے جو چاہے طبیعت وہ کھا لینا، یہی تو فضول خرچی ہے۔ اس کو محبوب نے فضول خرچی اور اسراف کہا۔ جو آپ کی طبیعت میں آیا آپ کھا رہے، جو من میں آیا آپ کھا رہے، جو مزاج میں آیا آپ استعمال کر، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لباس کا بھی یہی معاملہ ہے، لباس ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، وجود ڈھانپنے کا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھلا لباس پہنا جائے تاکہ سطر کو صحیح طور پر چھپائے۔ ایسا چست لباس جس سے جسم اور وجود کے حصے ظاہر ہوں شریعت اسلامیہ محبوب نہیں رکھتی، پسند نہیں کرتی۔ تو لباس جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے، 5 7 10 جوڑے گرمی کے، اور اتنے اگر آپ کے پاس سردی کے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہے، بہت کافی۔ لیکن ڈیزائن بدلتا ہے، یہ میرے دیکھتے دیکھتے ڈیزائن میں نے کئی بدلتے دیکھے۔ کبھی اونچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے تو کبھی نیچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں کچھ دوست، میں کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کئی دفعہ کچھ جملے آتے ہیں زبان پر تو اس لیے نہیں کہتے کہ یار یہ شاید شدت نہ ہو جائے کسی معاملے میں، یعنی یہ تنگ پانچوں کا پاجامے کا کچھ عرصہ پہلے رواج آیا تھا کہ تھوڑا سا نا پاجامہ، پہلے تو لوگ پینٹ کو جیبیں لگاتے تھے، پھر شلوار کو لگانے لگے اور اس کا پاجامہ بننے لگا، تو کئی سیانے بزرگ لوگوں نے بھی سلوا لیے، سمجھدار لوگوں نے وہ پاجامے سلوا لیے۔ تو ایک دوست سے تو میں نے عذرائے محبت پوچھا بھی، میں کہا کتوں بنوایا ہی؟ تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں نے نہیں بنوانا، لیکن آپ پریشان نہ ہو، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، طبیعت یہ ہے، لب و لہجہ یہ ہے کہ ہم اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیکار چیزوں سے بچیں، اسراف سے بچیں، غلط جگہ خرچ کرنے سے بچیں، اپنے یہ فن سیکھیں کہ کس طرح کر کے آپ نے اپنے اخراجات کو مینج کرنا ہے۔ وہ لوگ بڑے زبردست ہوتے ہیں جو کفایت شعار ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کا قرض نہیں دینا ہوتا، جن کے پاس جتنا آتا ہے اس ترتیب سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی میری والدہ صاحبہ کو میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ پڑھولے چ کنک میں پاتی ہے تے اچار مرتبان چ تو پا دے تے پھر گرمیاں پرواہ کوئی نہیں۔ تو آپ اسراف سے جس حد تک بچ سکتے ہیں، جس حد تک بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو لباس آج ہمارا رواج بنا ہے کہ فیشن کا لباس پہننا ہے اور انوکھا سا لباس پہننا ہے اور انفرادی سے کپڑے پہننے ہیں اور ڈیزائن والے کپڑے پہننے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا سخت حکم صحیح حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ عورتوں میں بعض اوقات یہ شدت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ تو میں نے پچھلی تقریب پہ بھی پہنا تھا، اب یہ کہ میں پھر پہنوں۔ بڑے بھاری بھرکم لباس، بڑے مہنگے لباس شادی بیاہ کی تقریبات میں جو ایک آدھ دفعہ پہنے جا سکتے ہیں اور پھر وہ ساری رقم ضائع ہو جاتی، اور اس سے ضرورت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا نظر آئے۔ تو کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ جس نے دنیا میں دکھاوے کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنا، رسوا کر دیا۔ آپ عاجزی کا، انکساری کا، دیکھیے حضور سادہ لباس پہن، سادہ ہوتا لیکن بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا، خوشبوؤں کے حلے آتے، نکھرا ہوا ہوتا۔ یعنی حضور نے پابند کیا اپنے غلاموں کے کہ جمعے والے دن کوئی بغیر غسل کے مسجد میں نہ آئے، آپ کا لباس اجلا ہو، ستھرا ہو، نکھرا ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا ہو، اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جائے اور بہت زیادہ وہ پیسوں کا ہو۔ آپ اس میں احتیاط کریں اور رزق کو ضائع ہونے سے بچیں۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ویسے بھی حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور میں یہ پہلے سے طریقہ موجود تھا کہ مہینہ تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا، بس کھجور پانی پہ گزارا ہو گیا
اور کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے کمر سیدھی ہو، بہت زیادہ کھا کے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کریم گھر تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا کسی کونے میں زمین پہ پڑا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے اٹھا لی اور پھر فرمایا عائشہ اس رزق کی قدر کرو، یہ کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو لوٹ کے نہیں آیا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گھر میں وسعت آئی ہے، یعنی اس گھر کی بات ہے جہاں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، لیکن اب کس طرح سے رزق ضائع ہوتا، کس طرح سے سرمایہ ضائع ہوتا، کس طرح سے کچرے کے ڈھیر میں چیزیں ملتی، کس طرح سے ہم اپنی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں۔ تو جب آپ احتیاط کرتے ہیں، جب آپ کے رویے کے اندر تھوڑا سا اسراف سے بچنا ہوتا ہے، آپ کا طرز زندگی محتاط ہو، زندگی میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، جسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، یہ سب سے بڑی زندگی کے اندر وقار والی چیز۔ اب دیکھیے نا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث کیسے چمکتی ہے، اور اس کے لفظوں کا حسن اور حضور کے بتانے کی رعنائی دیکھیے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا رب نے جو تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے لالچ، ہرس نہ کرنا، کسی کے پیسوں کی طرف نہ دیکھنا، کسی کی جیب پر نظر نہ کرنا، ذلیل ہو جائے۔ ہرس، ہوس، طمع یہ بندے کو رسوا کر دیتا، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، اس میں اپنے اخراجات کو مینج کرنا، بغیر ہاتھ پھیلائے کفایت شعاری کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو چلانا، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر رہ کے اپنا وقت گزارنا، یہ عزت والا معاملہ ہے۔ ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، فلاں بڑا امیر ہے میرا بھائی پر میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے دیکھا کیوں امیر بھائی کی؟ فلاں رشتہ دار بڑا آگے نکل گیا، آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں اس کا؟ جو رازق اس کا ہے وہی آپ کا ہے۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہے تھے تو انہی کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور جناب کیا بات ہے، نفس نہ اس سے بڑی تسکین کشید کرتا ہے، بڑا لطف لیتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش تھا اور بڑا راضی تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے کرنے میں، جلسوں میں، محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ میرے منتظر ہیں اور سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں۔ ہارون رشید بڑا خوش ہو رہا تھا تو ایک ٹیلے پہ، ایک ٹبے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے کچھ چبا رہے تھے ہلکا ہلکا، تو ذرا سا دیکھا ہارون رشید کی طرف تو بڑا معنی خیز سا مسکرائے۔ تو بعض لوگ بعض اوقات ایسا مسکراتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ میں بڑے معانی اور مفاہیم پنہا ہوتے ہیں، تو پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ جناب آپ بڑا مسکرائے، کیا مطلب؟ تو ہارون رشید تھوڑا سا آگے آ کے گھوڑے سے اتر گئے اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ سچ بتائیے کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضرت بہلول دانا کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، تجھ سے پہلے اوروں کے نعرے لگاتے، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تیرے بعد بھی کسی کے نعرے، تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ یہ تو تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیر دیتا ہے، بدل دیتا ہے دنوں، تو یہ جو آج تیرے نعرے لگ رہے ہیں یہ کل کسی اور کے بھی لگیں گے۔ تو ہارون رشید کو بڑا اثر ہوا بات کا، سیاںا بندہ تھا اور بات سمجھ جانا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھ گیا۔ تو حضرت بہلول دانا کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ گیا، تو پھر جو مزاج ہوتا ہے بڑے لوگوں کا اسی مزاج میں وہ کرنے لگا، کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا تھا آپ پہ تھوڑا سا قرض ہے، تو میرے لیے ایک حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے، کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ہارون رشید فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو پھر کپڑے جھاڑے، بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترے، کہنے لگے جا اپنا کام کر، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، میرے رب کو پتا ہے کسے کیا چاہیے، لہٰذا میرے مالک نے جو دیا ہے اس پر راضی ہوں، میں تجھے اپنے دکھ کیوں بتاؤں، میرے پاس مصلح ہے، میرے پاس دعا کا رشتہ ہے۔ آج شام دنیا سوئے گی تو ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی، تو آج ہی کہہ لینا ہے میں نے اپنے رب سے، کہہ لینا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔